موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال القيامة سورة الواقعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى إذا رجت الأرض رجا أي حركت تحريكا فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ جب زمین کو حرکت آئے گی، زلزلہ آئے گا اور زمین مضطرب ہو جائے گی، طول میں بھی عرض میں بھی ہر جگہ، تو زمین جو ہے زلزلے کی وجہ سے جیسے آسمان پھٹ گئے ایسے زمینیں بھی پھٹ گئی. ولہذا قال ابن عباس ومجاہد وقتادہ وغیر واحد فی قوله تعالی اذا رجت الارض رجا ای زلزلت زلزالا. جب زمین میں زلزلہ آئے گا، جیسے زلزلہ آتا ہے اور پوری زمین کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا ہے. وقال الربیع بن انس ترج بما فیہا کرج الغربال بما فیہ. ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ زمین ایسے حرکت کرے گی جیسے چھاننی میں آپ حرکت دیتے ہیں نا، تو اس سے جو چیز خراب ہو گر جاتی ہے اور باقی صاف رہ جاتی، تو زمین بھی ایسے چھان ڈالے گی، جو کچھ بھی اس کے اندر ہوگا وہ اس کو چھلنی کر دے گی. جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اذ الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت. جب زمین پھٹے گی اور جو کچھ اندر ہے باہر نکل آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. جو بوجھ اس کے اندر ہیں، خزانے ہیں، معدنیات ہیں، انسان ہیں، جو دفن، سب کو زمین باہر پھینک دے. وهذا كقوله تبارك وتعالى اذا زلزلت الارض زلزالها. وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. وقوله تبارك وتعالى وبست الجبال بسا اي فتتت فتا. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. قالوا ابن عباس ومجاہد وکرمہ وقتادہ وغیرہم. وقال ابن زید صارت الجبال كما قال اللہ تعالی کثیبا مہیلا. ریزہ ریزہ ہو کے ریت ہو جائیں گے اور پھر ہوا منبثہ بن کے اڑ جائیں گے. وقوله تبارک و تعالی وکانت هباء منبثا. قالوا عیسیٰ بن ناصر رضی اللہ تعالی عنہ هباء منبثا كالرعاج الغبار يسطع. آپ نے فرمایا ایسے ہو جائیں گے جیسے غبار، ایسے دیکھیں نا غبار اٹھتا ہے پھر دیکھو کچھ بھی نہیں ہوتا.
فلا يبقى منه شيء. وقال له في أمر بعض في قوله تعالى وكانت هباء منبثا. الهباء الذي يطير من النار إذا اضطرمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئا. ایک قول میں حضرت ابن عباس نے فرمایا ہوا کا معنی یہ ہے جیسے آگ سے چنگاری اڑتی ہے، ایک چنگاری اڑ کے جہاں جاتی ہے وہاں کچھ بھی نہیں، تو یہ ایسے ہو جائیں گے کہ بالکل ریزہ ریزہ ہو کے ہوا بن کے اڑ جائیں. وقال اکرمہ المنبس الذی قد زرته الریح وبسته. وہ کہتے ہیں منبسہ کا معنی یہ ہے کہ جس کو ہوائیں جو ہیں اڑا کے متفرق کر دیں. وقال قتادہ هباء منبسا كيبس الشجر الذي تذروه الرياح. یعنی ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے سوکھے پتے ہوتے ہیں اور ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہیں. وهذه الآية إخواتها الدارة زوال الجبال أماكنها يوم القيامة وذهابها وتيسيرها ونصفها إكلها وسيرورتها كالإهن المنفوش. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی جتنی آیتیں ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پہاڑ بھی اڑ جائیں گے اپنی جگہوں سے اور بالکل رضا ہو جائیں گے، اور ایسے ہوں گے جیسے کپاس کو آدمی دھنتا ہے تو اڑ رہی ہوتی ہے، ایسے اڑ جائیں گے اور پھر اس کے بعد غبار بن کے ان کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مسئلہ قیامت جو ہے جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو، عنایت نہ ہو، ہدایت نہ ہو، سمجھ ہی نہیں آ سکتی. یاد رکھو کہ آج کل ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے کہ یہ بات جی عقل میں نہیں آتی، خلاف عقل ہے. تو یاد رکھیں اللہ کے رسول کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہوتا. بات سمجھیں، خلاف عقل کا کیا معنی کہ ایک آدمی ہمیں کہے کہ یہ بات یوں ہے، ہم اپنے عقل سے اس کو توڑ ڈالیں، یہ ہے خلاف عقل. اللہ کا کوئی حکم جو ہے وہ خلاف عقل نہیں ہوتا. ہاں ماورائے عقل ضرور ہوتا ہے کہ وہاں ہماری عقل پہنچ نہیں پا رہی، ہماری عقل محدود ہے اور وہ معاملہ اتنا اونچا ہے کہ وہاں ہماری رسائی نہیں ہو رہی. اب دیکھیں نا کہ جیسے ایک آدمی پرائمری میں پڑھتا ہو، آپ اس کے سامنے ریاضیات کی میٹرک کا حساب رکھ دیں تو اس کو تو اوپر دماغ سے بھی اوپر چلا جائے گا، کہے گا پتہ نہیں یہ کیا ہے. اب یہ مانا تو نہیں نا کہ وہ حساب نہیں ہے، وہ حساب تو ہے، لیکن اس بچے کی استعداد نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے. تو اب یہ ہم تھوڑا کہیں گے کہ وہ خلاف عقل ہے، وہ تو عقل کے مطابق ہے، حساب ہے، صحیح ہے، لیکن اس سمجھنے والے کی عقل اس مقام پہ پہنچی نہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے احوال کے بارے میں ذکر فرمایا کہ قیامت میں جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اور ایمان والوں کو جنت ملے گی، اس میں ان کے لیے فراش ہوں گے، ان کے لیے حوریں ہوں گی، ان کے لیے فواکہ ہوں گے، ان کے لیے غلام ہوں گے. تو ایک مکے میں ایک کافر تھا، اس کا نام ابو الاسود تھا، کندہ کہلاتا تھا، وہ ایک پہلوان تھا، ویسے بھی بڑا متمول پیسے والا آدمی تھا، دولت بھی تھی، اور اس نے بڑی خوبصورت ترین کنیزیں جو ہیں اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی، اور دولت کے نشے میں اور شراب کے نشے میں، پھر نوکر ہیں، چاکر ہیں، خوبصورت کنیزیں ہیں اور باغات ہیں، فواکہ ہیں، پھل ہیں.
تو جب اس نے یہ بات سنی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جنت کی لالچ دیتے ہیں، جنت تو میرے پاس یہاں موجود ہے، آپ مجھے حوروں کی لالچ دیتے ہیں، آگے دیکھیں میری کیسے کنیزیں، کیسے خوبصورت ہیں، کیسے جمال ہے، میرے پاس تو حوریں یہاں موجود ہیں، میرے پاس نوکر یہاں موجود ہیں، ملازم یہاں موجود ہیں، اور پھر میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ وہ اتنا طاقتور اور زور آور تھا کہ یہ گائے کا جو چمڑا ہے نا، اس چمڑے کو بچھا دیتے تھے تو وہ ایک جگہ کھڑا ہو جاتا تھا، تو 20 آدمی اس کے پاؤں کے نیچے سے اس چمڑے کو کھینچتے تھے، چمڑا ٹوٹ جاتا تھا لیکن وہ نہیں ہلتا تھا، اتنا زور آور آدمی۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ وہاں جہنم پہ 19 فرشتے ہوں گے، 19 فرشتوں کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں، 19 فرشتوں کا کیا ہے، میں تو ان کو پکڑ کے مار ڈالوں گا۔ تو وہ تمسخر کرنے لگا، غرور کرنے لگا، اور قیامت کی باتوں کو یعنی مذاق میں اور ٹھٹھے میں اڑانے لگا، تو جس پر پھر اللہ نے وہ سورت مبارک لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اللہ نے وہ سورت اتاری کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے اس بلد کی جس میں آپ اترے ہیں، اور مجھے قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی، یعنی آدم اور اس کی جمی ذریت، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں بنایا، وہ تو مشقت میں ہے ہر وقت، پھر بھی اعتراض کرتا ہے۔ انسان تو ہے ہی مشقتوں کا پیدا ہوا، اس لیے کہ جب آدمی نطفے کی شکل میں والدہ کے رحم میں ہوتا ہے تو رحم کے اندر 3 اندھیریوں میں قید ہے، اس سے بڑی کوئی مشقت ہے؟ اور پھر جب وہ ولادت کا وقت آتا ہے تو کس طرح ایک تنگ مقام سے نکلتا ہے، اگر 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر ہو جائے تو مر جائے۔ مشقت ہے۔ پھر دودھ پینے کا زمانہ ہے، اس کو باندھ کے آپ جناب جھولے میں ڈالنے پڑا ہے، نہ چل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، مشقت ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف ماں کے دودھ پہ گزارا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر ذرا بڑا ہوتا ہے تو اب آہستہ آہستہ چلتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، منہ کے بل گر جاتا ہے، اب چیخ رہا ہے، وہ مر گیا مر گیا مر گیا، کیوں؟ اب چلنے کی طاقت ہے نہیں، یہاں تک چلا اور گر گیا۔ اب اس کے بعد ذرا عقل آتی ہے تو پھر جناب مدرسے میں آ جاتا ہے، پھر استاد کا ڈنڈا ہے، رات دن محنت کرنی پڑتی ہے، امتحان دینے پڑتے ہیں، فیل ہو جائے تو سارا محلہ اور ساری برادری طنز کرتی ہے ہی آوارہ جی، اس نے کیا پڑھنا ہے، یہ سارا دن تو آوارہ گردی کرتا ہے، یہ کیسے پاس ہوگا؟ اب جیسے کیسے مشقتوں سے نکلا، اس کے بعد جناب شادی ہو گئی۔ اب شادی بظاہر ایک خوشی ہے، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو سب سے بڑی مشقت ہے۔ جب تک آدمی اکیلا ہوتا ہے، چلو حرم میں سو گیا، روٹی نہ ملی، کوئی کھجور تقسیم کر رہا تھا کھا لی، کسی نے روٹی کا ٹکڑا دے دیا، کسی نے چائے دے دی، پھر سو گیا مزے سے۔ لیکن جب شادی ہو گئی تو اب تو پھر گھر والی کے لیے گھر بھی چاہیے، مکان بھی چاہیے، اس کی حفاظت بھی چاہیے، اس کے لیے کھانا بھی چاہیے، اس کی فرمائشیں بھی چاہیے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن مجلس میں ان کے سارے احبا احباب اصحاب جمع تھے، تو کسی دوست کی شادی ہوئی تھی اور شادی کا ذکر چل پڑا،
تو ایک ساتھی نے حضرت علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی شادی کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا لزوم و مہر، شادی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو مہر تم نے لکھوائی ہے دینی ہے، یعنی ابھی نکاح ہوا ہے اور آپ پر جناب 50,000 مہر کا سر پہ بوجھ آ گیا ہے، لزوم و مہر۔ اس نے پوچھا اچھا حضرت اس کے بعد ثم ماذا؟ فرمایا سرور و شہر، ایک مہینے کی خوشی ہوتی ہے۔ اس نے پوچھا اچھا حضرت اس کے بعد ثم ماذا؟ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا غموم و دہر، پھر ساری زندگی کا غم۔ اس نے پوچھا کہ حضرت ثم ماذا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا قصور ظہر، پھر کمر ٹوٹ جاتی ہے، بیگم کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے کمر جھک گئی، کہیں حرام کھا رہا ہے، کہیں رشوت کھا رہا ہے، کہیں دھوکہ دے رہا ہے کہ گھر کو کچھ لے جاؤں۔ اس نے کہا حضرت پھر اس کے بعد ثم ماذا؟ فرمایا پھر اس کے بعد لزوم و قبر، پھر قبر میں جانا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا بدبخت تیری ساری زندگی مشقتوں میں گزری ہے، اس کے باوجود بھی تو انکار کرتا ہے میرا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ قیامت کا مسئلہ اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک اللہ نور ایمان عطا نہ فرمائے۔ ان فی ذالک ذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، جو قلب سلیم کی طرف متوجہ ہو اور پوری طرح متوجہ ہو اور اللہ کے احکام کو سمجھے، پھر اس کے دماغ میں یہ باتیں آ سکتی ہیں، ورنہ کوئی عام آدمی بھی کہے گا دیکھو جی ایک اتنا بڑا محل بنایا ہے اب اس کو توڑ دو، یار کوئی عقل کی بات ہے؟ اتنا پیسہ خرچ کیا، سب محل بنایا، اب کہتے ہیں جی اس کو توڑ ڈالو۔ تو اس لیے اس کے دماغ میں نہیں آتا کہ اللہ نے اگر یہ ساری کائنات بنائی ہے تو پھر اس کو کیوں فنا کر دیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر بات کو قیاس کرتا ہے اپنی قوت پر، کہ جیسے ایک بندہ مکان توڑ ڈالے، دوبارہ بنانے کے لیے پھر مٹیریل چاہیے، مستری چاہیے، مزدور چاہیے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، تو جو ایسا کرے گا لوگ کہیں گے یار پھر توڑا کیوں تھا تم نے، اس کو ذرا ٹھیک کرا لیتے۔ لیکن وہاں تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں نا، وہاں تو شان ہی یہ ہے کہ ہو جا بس ہو گیا، تو اس کے لیے نہ بنانا مشکل ہے اور نہ توڑنا مشکل ہے اور نہ دوبارہ بنانا مشکل ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، اسی طرح فرمایا هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہ ذات جس نے پہلے پیدا کیا ہے وہی پھر لوٹائے گا، اس کے آگے کیا مشکل ہے؟ اسی لیے حضور کے سامنے ایک بدبخت کافر نے پرانی بوسیدہ ہڈی قبرستان کی لے کے ایسے مسل کے اڑا دی اور کہا کہ یا محمد آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہڈی دوبارہ زندہ ہوگی؟ اور فرمایا نعم بالکل ہوگی۔ اس کو پھر اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اب مثالیں دیتا ہے کہ کون اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا بدبخت قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے پہلے پیدا کیا وہی پیدا کرے گا۔ تو اس لیے جب لوگوں کو کہو نا جی کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ پہاڑ غبار بن جائیں گے، یہ پہاڑ اڑ جائیں گے، یہ پہاڑ اپنے مقامات پہ باقی نہیں رہیں گے، ان کو سمجھ نہیں آ سکتی اتنا بڑا پہاڑ جی کیسے ریزہ ریزہ ہو جائے گا؟ ایک سرنگ نکالنی ہو ہمارے تو لاکھوں کروڑوں خرچ ہو جاتے ہیں، مشینری آتی ہے اور ایک ایک پتھر توڑ 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 کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، سال ہر سال لگ جاتے ہیں، اور یہ سارے پہاڑ کیسے اڑ جائیں؟ تو ان کی عقل میں اسی لیے بات نہیں بیٹھتی کہ وہ اپنے عقل اور اپنی قوت پر اللہ کی قدرت کو قیاس کرتے ہیں، یہ نہیں جانتی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن
فیکون. اس کا تو بس ارادے کی دیر ہے، جب حکم ہوگا سب کچھ ہو جائے گا. اس لیے قیامت کے سمجھنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے ایمان کی، کہ اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے رسول پر ایمان ہو، اور جو باتیں سمجھ آ جائیں شکر کرے، سمجھ نہ آئے تو اپنے قصور کا اعتراف کرے کہ بھئی میرا عقل نہیں پہنچ رہا، لیکن جو قرآن میں ہے وہ ٹھیک ہے. اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد قیامت والے دن کیا ہوگا؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً أَيْ يَنْقَسِمُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ. قیامت والے دن قوم جتنی ہوگی میدان محشر میں ان کے 3 حصے بن جائیں گے. قوم عن یمین العرش، ایک وہ خوش قسمت ہوں گے جو عرش کے دائیں طرف ہوں گے. وَهُمُ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ شِقِّ آدَمَ الْأَيْمَنِ، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی دائیں طرف سے نکالا تھا. وَيَأْتُونَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، اور ان کو قیامت والے دن بھی نامہ اعمال جو ہیں وہ داہنے ہاتھ میں ملیں. وَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور ان کو داہنی طرف سے جنت میں لے جایا جائے گا. قَالَ السُّدَيُّ وَهُمْ جَمْهُورُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہ اہل جنہ ہوں. وَآخَرُونَ عَنْ يَسَارِ الْعَرْشِ، اور ایک جماعت وہ ہوگی جو عرش کے بائیں طرف. وَهُمُ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ شِقِّ آدَمَ الْأَيْسَرِ، یہ وہ لوگ ہیں جو آدم علیہ السلام کے بائیں طرف سے نکالے گئے. وَيُؤْتُونَ كُتُبَهُمْ بِشِمَالِهِمْ، اور ان کو بائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا. وَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور ان کو بائیں طرف سے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. وَهُمْ عَامَّةُ أَهْلِ النَّارِ، یہ جہنمیوں کا حال ہوگا. عِيَاذًا بِاللَّهِ مِنْ سَنِيئِهِمْ، اللہ کی پناہ. وَطَائِفَةٌ صَابِقُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور ایک جماعت وہ ہوگی جو سب سے سبقت لے جانے والی ہوگی. وَهُمْ أَخَصُّ وَأَحْظَىٰ وَأَقْرَبُ، یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب الیمین میں سے خاص لوگ ہیں، گویا کہ ان کے سردار ہیں. فیہم الرسل والانبیاء والصدیقون والشہداء وہم اقل عددا من اصحاب الیمین، اور سابقون میں اللہ کے پیغمبر ہوں گے، اللہ کے رسول ہوں گے، ان میں صدیقین ہوں گے، ان میں شہداء ہوں گے، لیکن یہ اصحاب الیمین سے کم ہوں گے. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. وَهَكَذَا قَسَّمَهُمْ إِلَى هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ فِي آخِرِ السُّورَةِ وَقْتَ احتضارهم. اب مفسر فرماتا ہے کہ سورۃ الواقعہ کے آخر کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں قسموں کا ذکر فرمایا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیات میں بھی ذکر فرمایا. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. وہاں بھی وہی 3 قسمیں ہو گئی. وَذَلِكَ عَلَىٰ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي الظَّالِمِ لِنَفْسِهِ كَمَا تَقَدَّمَ بِيَانُهُ. قال سفيان الثوري عن جابر الجوفي عن مجاهد عن ابن عباس في قوله وكنتم أزواجا ثلاثة قال هي التي في سورة الملائكة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وقال ابن جريج عن ابن عباس هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون في آخر السورة وفي سورة الملائكة.
وقال يزيد الرقاشي سألت ابن عباس عن قوله وكنتم ازواجا ثلاثا، انہوں نے فرمایا 3 قسمیں ہوں گی، اصنافا ثلاثا. وقال مجاہد اصنافا ثلاثا. وقال مجاہد وكنتم ازواجا ثلاثا یعنی فرقا ثلاثا. وقال میمون بن مہران افواجا ثلاثا. وقال عبید اللہ العتکی عثمان بن سراقة بن خالد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم وکنتم ازواجا ثلاثا 2 فی الجنت وواحد فی النار. انہوں نے فرمایا 3 قسمیں ہو جائیں گی اور 2 قسمیں جو ہیں یہ تو جنت میں جانے والوں کی ہوں گی اور 1 قسم جو ہے وہ جہنم میں جانے والوں کی ہوگی. اللہم اجرنا من النار. ہمارے ایک بہت بڑے دوست بھی تھے، بھائی بھی تھے اور عالم بھی تھے، شیخ الحدیث تھے جامعہ اشرفیہ لاہور میں، مولانا عبد الرحمن اشرفی. ان کا انتقال ہو گیا، آج ان کا جنازہ تھا. دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں. بڑا ہی ماشاءاللہ یعنی اللہ نے اس کو ظاہری طور پر بھی بڑا جمال دیا، بڑا خوبصورت آدمی اور ماشاءاللہ بڑا ویل ڈریس، اچھے سے اچھا لباس پہننے والا اور ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی اور ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھانے والا ذہین آدمی اور بہت بڑا آدمی سے ان کے بڑے خدمات ہیں. اور جامعہ اشرفیہ ایک معروف ادارہ ہے بہت بڑا جس کا ایک مقام ہے دنیا میں. تو یہ حضرت کے تقریباً شیخ فضل رحیم سے بڑے تھے اور ان کے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 1 بیوی ہے. بیٹے بھی الحمدللہ قاری ہیں، عالم ہیں. بیٹے نے ہی جنازہ پڑھایا باپ کا ماشاءاللہ، کیونکہ شرعاً حکم یہی ہوتا ہے، ورنہ تو محترم صاحب موجود تھے، وہ تو سب کے استاد ہیں، استاد الکل ہیں. لیکن حق یہ ہوتا ہے کہ اگر اولاد ہے اور الحمدللہ پھر عالم بھی ہو، قاری بھی ہو، تو اس کا حق ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے. تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جتنے علماء، صلحاء، اولیاء شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کے درجات بلند فرمائے. اور جتنا مخلوق زندہ ہے اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. بہت کام کے آدمی تھے لیکن موت تو برحق ہے نا جی، وہ تو آنی ہے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد بن ابي ثور عن سماك النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا النفوس زوجت قال الضرباء كل رجل من كل قوم كانوا يعملون عمله. حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے اذا النفوس زوجت، تو کیا مانا؟ انہوں نے کہا کہ قیامت والے دن اللہ ہر بندے کو اس کے ساتھ کھڑا کرے گا جو اس کے عمل والا. یعنی مثلاً یوں سمجھ لیں عالم ہے علماء کی صف میں ہوگا، عابد ہے تو اللہ کی عبادت گزاروں کی صف میں ہوگا، صدیق ہے تو صدیقین کے ساتھ ہوگا، کافر ہے تو کافر کے ساتھ ہوگا، منافق ہے تو منافق کے ساتھ ہوگا، فاجر ہے تو فاجر کے ساتھ ہوگا. تو اس نے جیسی شکل بنائی جو اس کے عمل ہوں گے اسی کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو آدمی کسی کی شکل بناتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے.
یہ سب سے بڑی وعید ہے. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان ہیں یعنی وہ تہذیب اپنا رہے ہیں جس کو انگریزوں نے بھی تھوک دیا ہے، کافروں نے بھی تھوک دیا، یہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جوان ہیں، مرد ہیں، کانوں میں بالے ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، گلے میں چین ہے، جوان ہیں، مرد ہیں اور یہاں نام لکھوائے ہوئے ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، لباس عورتوں والا ہے، جوان ہیں، مرد ہیں، لپسٹک لگاتے ہیں اور اس کے بعد میک اپ کرتے ہیں، فیشل کرواتے ہیں اور چہرے پر غازہ، پاؤڈر، مسکارا استعمال کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اور اللہ کے نبی نے لعنت دی. حضور نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال والمتشبہات من النساء او کما قال. فرمایا جو مرد عورتوں کی شکل اختیار کریں یا عورتیں مردوں کے لباس پہنے کہ جین پہنی ہوئی ہے اور جناب شرٹ پہنی ہوئی ہے اور بال یہاں تک کٹائے ہوئے ہیں اور اسی طرح کا انداز ہے، تو قیامت والے دن بھی اللہ نے فرمایا کہ ان پہ لعنت ہوگی اور ان کو اسی جماعت کے ساتھ کھڑا کیا. اسی لیے اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ میرا بھائی روزانہ 24 گھنٹے میں 10 منٹ وقت نکالا کرو، جب تمہیں ملے، دن میں، رات میں، لیکن شرط یہ ہے کہ اکیلے، اور بیٹھ کے غور کیا کرو کہ میرا عمل، میری شکل، میرا لباس، میرے کام کس جماعت سے جڑتے ہیں، میں کس کی صف میں کھڑا ہوں گا. بس اسی پہ غور کریں. دیکھو نا، انبیاء کی صف میں تو ہم جا نہیں سکتے اور رسول کی صف میں بھی ہم جا نہیں سکتے. صدیقین کا بھی اعلیٰ مقام، شہداء کا بھی اعلیٰ مقام، عباد کا بھی اعلیٰ مقام، محدثین، مجتہدین، مفسرین کا بھی اعلیٰ مقام. تو باقی جو عامت المسلمین ہیں، مومنین ہیں، کیا ہماری ان کے مطابق بھی کوئی شکل ملتی ہے؟ ذرا غور کریں. اب دیکھیں نا جی کہ حضرت آدم سے لے کر سرکار دو عالم تک علیہم السلام جتنے پیغمبر ہیں، ایمان سے کہیں سب کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام اولیاء اللہ، تمام عباد الصالحین، سب کی داڑھی تھی. تو داڑھی منڈا جو ہے وہ قیامت میں کس صف میں کھڑا ہوگا؟ وہاں تو کھڑا نہیں ہو سکتا، ان جیسی تو شکل ہے ہی نہیں. خود سوچ لو، غور کر لو. کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے تمہیں عقل نہیں دیا ہے؟ دیکھو نا، بھی اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دیا ہے نا کہ بھی آپ نے ٹرین کا ٹکٹ لیا ہے. ایک وہ لوگ ہیں ماشاءاللہ جن کے لیے وہ خاص طور پہ 7 سالون لگائے جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں ماشاءاللہ جو ایئر کنڈیشن سالون میں ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو فرسٹ کلاس میں ہیں، سیکنڈ میں ہیں. آپ کی جو ٹکٹ ہے آپ اسی کے ساتھ بیٹھیں گے نا. اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ 3rd کلاس کی ٹکٹ لے کے فرسٹ میں گھس جاؤ، بس اتنی دیر گھس جاؤ گے جب تک چیکر نہ آئے. جب آ جائے گا مارے گا بھی، اتارے گا بھی، پیسے بھی لے گا. اچھا یہاں تو چلو ہو سکتا ہے نا چیکر کو نیند آ جائے، چیکر تھکا ہوا ہو، رات کو نہ آئے. اچھا گاڑی کے اسٹاپ بڑے لمبے ہیں، تم نے جناب کراچی سے بیٹھا اور روڑی پہنچ گیا، لیکن وہاں تو جناب فرشتے نہ نیند آتی ہے نہ بھولتے ہیں، وہ تو ڈھونڈیں گے، 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے. اچھا ان کو تو پوچھنا بھی نہیں پڑے گا، یعرف المجرمون بسیماہم، ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے کیا مجرم. تو بس اسی پہ غور کر لیا کرو.
کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں، تم خود پیر ہو، تم خود ولی ہو۔ ہر مومن ولی اللہ ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ کا دوست نہ ہو تو اللہ اس کو ایمان کیوں نصیب کرے؟ دشمنوں کو کوئی انعام دیتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، جو مومن ہیں ان کا اللہ دوست ہے۔ آپ خود ولی ہیں، آپ خود پیر ہیں، آپ خود بزرگ ہیں، لیکن بس ایک عادت بنا لو کہ 10 منٹ کے لیے غور کر لیا کرو کہ آج صبح کے اٹھنے کے بعد میں نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ میں اٹھا، میں نے وضو کیا، میں نے تہجد پڑھی، میں نے وتر پڑھے، میں مسجد گیا، میں نے 2 رکعت سنت پڑھی، میں نے فجر کی نماز پڑھی، میں نے اشراق تک بیٹھ گیا، تلاوت قرآن پاک کی، پھر میں نے اشراق پڑھی، پھر میں گھر میں آیا، پھر میں نے ناشتہ۔ یہ سارا اپنا حساب خود کرو۔ اور اس کے مقابلے پہ ایک دوسرا آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں جب اٹھا تو سب سے پہلے سگریٹ پی، اس کے بعد میں نے بیڈ ٹی پی۔ بیڈ ہے، پتہ نہیں بیڈ ہے تو اللہ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد میں نے حمام میں جا کے شیو کی، سنت رسول پہ اس طرح پھیرا۔ پھر میں نے جناب غسل فرمایا، پھر میں نے کپڑے بدلے، میک اپ سنگار کیا، پھر میں نے ناشتہ کیا، اور اس کے بعد پھر میں دفتر میں آیا، اور یوں صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتا رہا، رشوت کھاتا رہا، حرام کماتا رہا۔ وہ بھی ذرا اپنا حساب کرے کہ میں نے آج کیا کیا کیا۔ جب یہ کرو گے نا تو انشاءاللہ پھر اصلاح ہو جائے۔ پھر آدمی دیکھے نا، وہ میرا ایک دوست تھا، تو اس کو ایسے میں نے کہا یہ بچے فضول خرچی بڑی کرتے ہیں، 10 ریال دو تو ختم، 50 دو تو ختم، 100 دو تو ختم۔ اس نے کہا مکی صاحب بڑا آسان نسخہ میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا ہر بچے کا اکاؤنٹ کھلوا دو بینک میں۔ میں نے کہا یار باپ دادا نہیں روک سکا تو بینک کیا؟ انہوں نے کہا تجربہ تو کرو نا، بینک میں اکاؤنٹ کھلوا دو، پیسے ڈال دو۔ اب اس کو کہو کہ بھی دیکھو روز مجھے تنگ نہ کیا کرو، اب تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے، خود چیک کاٹ کے لے لیا کرو۔ اور نے کہا اب 3 مہینے کے بعد اس کو فکر ہونی شروع ہو جائے گی، یار میرے اتنے پیسے بینک میں تھے میں کھا گیا۔ اب اس کو خود بریک لگنے شروع ہو جائے کہ میرا اکاؤنٹ بڑھنا چاہیے۔ پہلے میرا 10,000 تھا، یار 15 ہوتا، یہ کیا 1,000 بچا، 9,000 میں کھا گیا۔ تو اس نے کہا جب آدمی حساب کتاب میں آتا ہے تو پھر کنٹرول ہوتا ہے۔ تم بھی اپنے نفس کا حساب کرو، جب تک حساب نہیں کرو گے کنٹرول نہیں ہوگا۔ اگر تم جانوروں کی طرح چل رہے ہو، کھا رہے ہو، موقع ملا درس میں بیٹھ گئے، موقع ملا شام کو ماشاءاللہ گانے کی کیسٹ لگا لی، موقع ملا تو شام کو فلم دیکھ لی، قرآن بھی سن لیا، رحمان بھی راضی ہے، شیطان بھی راضی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ میاں کو یہ منافق بندے نہیں چاہیے۔ یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، یا حزب الرحمان میں آ جا یا حزب الشیطان میں آ جا۔ یہ 2 رنگا کام اللہ کو پسند ہے۔ اب جناب فرماتی ہیں کل رجل من کل قوم کانوا یعملون عملہ، تو یعنی وہ ہر آدمی جو عمل کرتا تھا اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ قَالَ هُمُ الضُّرَبَاءُ، یہ 3 قسمیں ہیں۔ وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حدثنا البراء الغنوي حدثنا الحسن بن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال قبض بيديه قبضتين
فقال هذه للجنة ولا أبالي وهذه للنار ولا أبالي. اب اس حدیث میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اس کی شان کو ذبح ہے اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے اور فرمائیں گے ہذہ للجنہ، یہ جنت والے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور یہ جہنم میں جائیں گے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کی تو شان یہی ہے نا کہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اب اس کے بعد فرماتی ہیں وقال الامام احمد ایضا حدثنا حسن قال حدثنا ابن لہیہ قال حدثنا خالد بن ابی عمران القاسم محمد بن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اتدرون من السابقون الى ذل اللہ یوم القیامۃ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. حضور پاک نے پوچھا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں، حضور پاک نے پوچھا جانتے ہو کہ وہ سابقون جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جانے والے جو ہیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کہا اللہ ورسول عالم. قال الذین اذا اوتوا الحق قبلوه واذا سالوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لانفسهم. حضور پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جب ان کے پاس حق آتا ہے تو مان لیتے ہیں، اور جب ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں، اور اگر ان کے پاس فیصلہ آئے تو عدل کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی جیسے کہ اپنے لیے خیر چاہتے ہیں سب کے لیے چاہتے ہیں. وقال محمد بن کعب حضرت یعقوب بن مجاہد والسابقون السابقون هم الانبیاء علیہم السلام، وہ فرماتے ہیں سابقون سے مراد جو ہیں وہ انبیاء ہیں. وقال السدی هم اہل علیین، انہوں نے فرمایا جن کے ارواح علیین میں ہیں وہ سب سابقون میں ہیں. وقال ابن ابی رجین المجاہد ابن عباس والسابقون السابقون قال یوشع ابن نون سبق الی موسیٰ، جو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا. ومؤمن آل یاسین، سب سے پہلے ایمان. سبق الی عیسیٰ، سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا. وعلی ابن ابی طالب سبق الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی ابن ابی طالب بھی پہلے ایمان لائے لیکن بچوں میں، بڑوں میں حضرت ابو بکر ہیں. روا ابن ابی حاتم محمد بن ہارون الفلاس رحمۃ اللہ اسماعیل المدائنی البزار ان سفیان بن الضحاک المدائنی ان سفیان بن عن بی نجیح به وقال ابن ابی حاتم محمد بن ابی حماد حدثنا مہران خالد قرۃ عن ابن سیرین والسابقون السابقون، یہ کون ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا الذین صلوا الی القبلتین، جن لوگوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہوگی، یعنی مسجد اقصی کی طرف بھی اور پھر مسجد الحرام کی طرف بھی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں رواہ جریر بن حدیث خالد وقال حضرت قتادہ والسابقون السابقون من کل امت، ہر امت میں یہ لوگ ہوں گے. وقال اوزاعی عثمان نبی سعودت نو کرہات الآیہ والسابقون السابقون اولئک المقربون. ثم قال اولهم رباحا الى المسجد واولهم خروجا في سبيل الله، یہ وہ لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے وضو کر کے مسجدوں میں جانے والے اور سب سے پہلے جہاد کے لیے نکلنے والے. وهذه الاقوال كلها صحیحۃ، اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ سارے اقوال صحیح ہیں. فإن المراد بالسابقین والمبادرون فعل الخیرات كما امروا، سابقون سے مراد یہ ہے کہ جو عمل خیر میں سبقت کرنے والے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال ومن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة، جس بندے نے اس دنیا میں خیر کی طرف سبقت کی قیامت میں بھی وہ سابقین میں ہوں گے. فإن الجزاء من جنس العمل،
اللہ اس کو جزا اسی طرح دیں گے جیسے اس کا عمل ہے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا ملے گا. ولہذا قال اولئک المقربون فی جنات النعیم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا يحيى بن زكريا الفزاري الرازي حدثنا خارجة بن مسلم زيد بن اسلم عطاء بن يسار ان عبد الله بن عمرو قال قالت الملائكة يا رب جعلت لبني آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون فاجعل لنا الآخرة. فرشتوں نے عرض کیا مولا تو نے آدم کی اولاد کے لیے ماشاءاللہ دنیا پیدا کی ہے، وہ اس میں کھاتے ہیں پیتے ہیں شادیاں کرتے ہیں، چلو ہمیں آخرت دے دو. فقال لا افعل فراجعوا ثلاثا فقال لا اجد خبيرا من قلت له كن فيكون. لیکن 3 دفعہ کی درخواست منظور نہ ہوئی. اللہ نے فرمایا میرے ملائکہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور تم کو تو میں نے کن سے پیدا فرمایا ہے، میں ان کا درجہ کیسے گھٹا دوں. اس کے بعد فرماتے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. وقد روى هذا الاثر الامام سعید الدارمی فی کتابه الرد على الجہمیہ ولفظه فقال الله عز وجل لن اجعل صالح ذریة من خلقت بيدک كمن قلت له كن فكان. تو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے جہمیہ کے رد میں جو کتاب لکھی ہے تو اس کے اندر فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے لن اجعل، میں آدم کی اچھی نیک اولاد کو ایسا نہیں کر سکتا کہ تمہارے برابر کر دوں، ان کا شان تم سے بلند ہے، ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اور تم کو میں نے شان کن فیکون سے پیدا کیا ہے. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ تعویذ کے ذریعے کسی کو بیمار یا کسی کو یعنی گھر میں جھگڑا وگڑا کرایا جا سکتا ہے. میرا بھائی بات یہ ہے پہلے تو ایمان رکھو کہ اگر ساری دنیا مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے کوئی نہیں پہنچا سکتا، اور ساری دنیا مل کے تمہیں نفع دینا چاہے اللہ نہ چاہے تو کوئی تمہیں نفع نہیں دے سکتا. ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تو محض ایسے ہے جیسے یوں سمجھ لو کہ آدمی سگریٹ پی کر کسی کے گھر میں پھینک دے تو آگ تو لگ جائے گی. یہ اسباب ظاہری تو ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ خبیث لوگ جو جادوگر ہیں، جو جادو کرتے ہیں، سحر کرتے ہیں اور عمل سفلی کرتے ہیں. وہ تو قرآن کہتے ہیں کہ فرقون بین المرء وزوجہ، وہ بیوی اور میاں کے اندر جھگڑا کرا دیتے ہیں. نہیں ہو سکتا ہے. ایسے شیطان جو ہیں جو اعمال سفلیہ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہو کر لیتے. اور یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، اور ان کا توڑ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے کہ اگر تمہیں ایسا شک ہے تو گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، کیسٹ چلاؤ، خود سنو، خود پڑھو، خود پانی پہ دم کرو، وہی پانی سب پہ ڈالو، اسی پانی کو پانی میں ملا کے غسل کر لو، انشاءاللہ سب جادو وادو سب بھاگ جائیں گے. بہرحال یہ ہو سکتا ہے، اس لیے علاج میں نے عرض کر دیا ہے، باقی تمہاری مرضی کرو نہ کرو. کہتے جی کہ اگر بیوی کا دودھ جو ہے خاوند جو ہے وہ اپنے لذت کے لیے بیوی کا پستان چوس رہا تھا اور بیوی کا دودھ جو ہے وہ اندر چلا گیا، کچھ نہیں ہوتا جناب، بلکہ آپ کو فائدہ ہو گیا کہ بیوی کی بیوی اور بکری کی بکری. خود بھی دودھ پیو، بلکہ نکال کے رکھا کرو، دوستوں کو بھی پلاؤ. جب آئے نا اسی کی چائے بنا کے پلاؤ کہ ایسا دودھ ڈال رہا ہوں جو کبھی کسی نے نہیں ڈالا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی نہ نکاح ٹوٹتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن کوئی انسانیت بھی تو ہوتی ہے. انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ تم جو بھی کافروں کی عادات دیکھو اسی کو اپنا لو. جو ان لوگوں کے وہ تو حیوان ہیں، وہ انسان تھوڑے.
وہ تو حیوانوں سے بھی اخص اور ذلیل ہیں، ان کی تو عورتیں کتوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تم ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہو۔ اچھا، یہ 10 15 20 سال سے اس لعنت فلم کی آئی بلیو پرنٹ کی اور تم نے یہ طریقے سیکھ لیے، اس سے پہلے میاں بیوی نہیں تھے، ان میں محبت نہیں تھی، ان میں اولادیں نہیں تھیں، ان میں احترام نہیں تھا، کہ صرف یہ ذریعہ باقی رہ گیا ہے محبت پیدا کرنے کا۔ انا للہ و ان باقی کو ہوتا کچھ نہیں، مزے کرو، دودھ شودھ پیو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دادا دادی فوت ہو گئے ہیں، میں ادھر ہوں، غریب تھے، پیسہ نہیں تھا، کوئی خیرات نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، کوئی خیرات کرنا ضروری ہے، اللہ دے گا تو کرو گے نا۔ اگر تمہیں اس نے خیرات لینے والا بنا دیا ہے تو تم کہاں سے خیرات کرو گے؟ لیکن یہ تو تمہارے بس میں ہے نا، طواف کر کے دعا کرو، قرآن پڑھ کے دعا کرو، عمرہ کر کے دعا کرو، حج کر کے دعا کرو، اس میں تو پیسے نہیں لگتے تمہارے۔ باقی وہ جو رواج ہے کہ تیسرے دن کل شریف اور جمعرات شریف اور چلیس، وہ تو خالص بدعت ہے، وہ تو حرام ہے، کرنا بھی اور کھانا بھی۔ وہ تو مولوی صاحبان نے اپنے لیے ایک مسئلہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ لوگ ایسے تو خدمت کرتے نہیں ہے نا۔ دیکھو، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے نا کہ مجھے ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا عرصہ ہو گیا پڑھاتے ہوئے، کب تم نے مجھے دعوت کھلائی ہے؟ ماں سوا 1 2 شاگردوں کے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو بھی بدلہ دے سکوں۔ اچھا، آج اگر میں جھوٹے سچے خواب تمہیں سنانے شروع کر دوں تو کل تم سارے گھر کی جائیداد لے آؤ گے میرے پاس۔ قاعدہ ہے کہ جو صحیح عالم ہے اس کی کوئی نہیں ہوتی خدمت۔ پیسہ ملتا ہے پیر کو، اور جتنا بڑا جھوٹا پیر ہو اتنا زیادہ پیسہ، اور جو صحیح معنی میں اللہ والے ہیں وہ تو بیچارے لنگر میں سوکھے ٹکڑوں پہ گزارا کرتے ہیں، ان کے بعد تو اپنے کھانے کی روٹی بھی نہیں ہوتی۔ جو صحیح معنی میں اولیاء اللہ، کہتے جی کہ بیوی نے خاوند کی اجازت کے بغیر ہسپتال میں جا کر اولاد نہ ہونے کے لیے آپریشن کرا دیا، بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب کیا علاج ہے؟ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ معاف کرے، اور تو کوئی حل نہیں۔ کہتے جی کہ شادی کی رات میں دولہا دلہن جو ہیں وہ نماز پڑھیں۔ ہاں، سنت ہے کہ پہلے آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے بعد دلہن کے بالوں کو پکڑ کے دعا کرے، اور پھر یہ ضروری نہیں کہ کوئی جماعت کرے، وہ تو نفل نماز ہے۔ اللہ کا شکر ہو گیا کہ اللہ نے مجھے حلال کا رزق عطا فرمایا۔ کہتے جی کہ میری عمر 32 سال ہے، میرا عقیقہ نہیں ہوا، تو کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں ہوا تو نہیں ہوا، عقیقے کا بڑا فکر ہے، اس طرح روز پھرواتا ہے داڑھی پہ، اس سنت کا بڑا فکر ہے اس بیچارے کو۔ نہیں ہوا، ہو جاتا، کیا ہوگا؟ جو لوگ غریب ہیں، جن کے گھر میں روٹی نہیں، وہ کہاں سے عقیقہ کریں گے؟ داڑھی مڈانا جو ہے وہ گناہ، پہلی دفعہ مڈائے تو صغیرہ ہے، جب دوبارہ مڈائے گا تو گناہ کبیرہ ہے، بار بار مڈائے گا تو وہ فاسق و فاجر ہے۔ غیر محرم سے پردہ ہر حال میں ہے، قریبی رشتہ دار ہو کوئی ہو۔ اگر ٹی وی میں خبریں دینے والی عورتیں ہیں پھر بھی نہ دیکھو، ان کا دیکھنا بھی حرام ہے، ان کی آواز سننا بھی حرام ہے۔ حنفی مسلک میں کتنے ہاتھوں سے سلام کریں؟
دو ہاتھوں سے کرو، ایک ہاتھ سے کرو، دونوں جائز ہیں، کون سا جھگڑا ہے بھلا اس میں؟ تو محدثین نے باقاعدہ باب باندھے ہیں، انہی مسائل میں اللہ نے تمہیں ڈالا ہوا ہے، بس اسی مسائل کے چکر میں رہو گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعائے استخارہ چھپی ہوئی ملتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد 3 دفعہ وہ دعا پڑھو، اور جہاں آتا ہے ان ھذا الامر وہاں اپنے کام کا نام لو، اور 1 دن 2 دن پھر جو اللہ کو منظور ہے اللہ پہ چھوڑ دو۔ جو لوگ شادی نہیں کرتے یا کوشش کے بعد نہیں ہوتی، کوشش کے بعد نہیں ہوتی تو ان پہ کوئی گناہ نہیں، آمدن نہیں کرتے تو وہ حضور کی سنت کے مخالف ہیں۔ نکاح کرنا حضور کی سنت ہے، حضور نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، فرمایا جو میری سنت کا انکار کرے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو نکاح کرنا سنت رسول ہے۔ ہاں کوشش کر رہا ہے، غریب ہے، آج کل غریب کو کون رشتہ دیتا ہے؟ امیر آدمی کو تو ہر کوئی رشتہ دے دیتا ہے نا، چاہے وہ بوڑھا بھی ہو، چاہے وہ بد شکل بھی ہو، غریب ہے اچھی شکل کون دیتا ہے؟ غریبوں کو کون رشتہ دیتا ہے؟ دم کا گوشت جو ہے اس میں شرط ہی یہ ہے کہ اللہ کے حدود حرم میں ذبح کرو اور فقراء مکہ، مکے کے غریبوں کو تقسیم کرو، یہ تھوڑا ہے کہ امیروں کو کھلا دو۔ اپنے کمرے کے دوستوں کو نہ کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ دم کا معنی یہ ہے کہ غریبوں کو کھلایا جائے، یہ تھوڑا ہے کہ دم پڑ گئی اللہ میاں بھی راضی، دوست بھی راضی، ان کو گوشت کھلا دیں گے، تو اللہ میاں سے بھی چلاکیاں کرتے ہو۔ اللہ تو جانتے ہیں نا تمہاری نیتوں کو بھی، تمہارے اعمال کو بھی۔ دم کا معنی ہی یہی ہے کہ فقراء حرم، یعنی حرم کے غریبی مسکینوں کو کھلاؤ، جن بیچاروں کو گوشت خریدنا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا واحينا بقواتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين